خدا کے ولی کی ولایت۔ بہر صورت یہ ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ انشاءاللہ ہم ولایت کے ایک اور پہلو سے متعلق عرض کریں گے جو شاید ایک اور اعتبار سے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ولی اللہ کی ولایت کا پہلو ہے۔ ہم شیعہ افراد کی باہمی ولایت کے متعلق جان چکے ہیں۔ ولی خدا کی ولایت سے مراد کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے معنی کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آج ہم لوگوں کے لیے ائمہ کی ولایت رکھنا ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان سے فقط محبت کریں۔ یہ لوگ کس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صرف محبت کرنا ولایت نہیں ہے۔ کیا پورے عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ملے گا جو ائمہ معصومین علیہ السلام اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو؟ پس کیا یہ سب لوگ ولایت رکھتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جو ائمہ اہل بیت کا دشمن ہو؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ان کے خلاف جنگ کی، کیا وہ سب کے سب ان کے دشمن تھے؟ نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ائمہ سے محبت کرتے تھے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے خلاف جنگ پر تیار ہوئے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہستیاں کن مراتب اور کن مقامات کی مالک ہیں۔ جب عباسی خلیفہ منصور کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کی خبر دی گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ کیا وہ اپنے نوکروں کے سامنے دکھاوے کا رونا رو رہا تھا؟ کیا وہ ربیع حاجب کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتا تھا؟ یہ دکھاوا نہیں تھا، واقعاً اس کا دل دکھا تھا، واقعاً اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی موت کا افسوس تھا۔ لیکن امام علیہ السلام کو کس نے مارا تھا؟ خود منصور کے حکم سے زہر دیا گیا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ کام ہو گیا ہے تو اس کا دل ہل کر رہ گیا۔ پس کیا منصور بھی ولایت رکھتا تھا؟ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مامون عباسی شیعہ تھا۔ پتہ ہے شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ کیا ایسا شخص شیعہ کہلائے گا جو یہ جانتا ہو کہ امام رضا علیہ السلام حق بجانب ہیں؟ کیا اس کا فقط اتنا جاننا اسے شیعہ قرار دے دے گا؟ اگر ایسا ہو تو پھر مامون عباسی، ہارون رشید، منصور، معاویہ اور یزید، یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر شیعہ تھے۔ وہ لوگ جو جنگوں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑے، کیا انہیں امام سے محبت نہ تھی؟ کیوں نہیں؟ ان میں سے اکثر حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پس پھر کیا وہ شیعہ ہوئے؟ کیا وہ ولایت رکھتے تھے؟ نہیں، ولایت ان باتوں سے ہٹ کر ہے، ولایت ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ جب ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ولایت ائمہ کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ ولایت کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ کیا واقعاً ہم ولایت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اگر دیکھیں کہ ہم ولایت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں ولایت ائمہ کے اصول کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے دل میں ائمہ اطہار کی محبت اور عقیدت رکھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ نہیں، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت اس سے بالاتر ہے۔ البتہ ہم آگے چل کر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ولایت ائمہ ہدی علیہ السلام سے کیا مراد ہے، کس طرح ہم ائمہ کو اپنا ولی قرار دے سکتے ہیں اور ان کی ولایت کے حامل بن سکتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ہم سمجھ پائیں گے کہ ائمہ کی ولایت کے سلسلے میں ہمارا دعویٰ کس قدر لا علمی پر مبنی اور خلاف حقیقت ہے۔ عید غدیر کے ایام میں لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم اکثر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا، نہ کہیے، ممکن ہے ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہو، بلکہ یہ دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں ولایت سے وابستہ لوگوں میں سے قرار دے، کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ولایت سے وابستہ ہیں بھی یا نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ولایت اور خدا اور راہ خدا کے لیے گوشاں گروہ کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ میں موجود افراد کے درمیان زیادہ سے زیادہ قربت اور اتصال وجود میں آئے، ان کے دل زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور نزدیک ہوں، اور یہ لوگ اپنے مخالف مراکز سے، ایسے لوگوں سے جن کی سوچ ان کے خلاف ہو اور جو ان کے برخلاف عمل کرتے ہوں، حتی الامکان دور ہوں۔ یہ ہیں ولایت کے معنی۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے،
لہذا ہمارے خیال میں اس موضوع کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ولایت رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ بعض ترجموں میں ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ اس کے مکمل معنی نہیں ہے۔ فقط دوستی اور محبت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس سے بالاتر ہے۔ اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی انہیں اپنے گروہ کا حصہ نہ سمجھو۔ اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اور انہیں ایک ہی صف میں تصور نہ کرو۔ ایک ایسا شخص جو خدا کا اور تمہارا دشمن ہے، اسے اپنے پہلو میں جگہ نہ دو، بلکہ اسے اپنے مد مقابل اپنا دشمن اور حریف سمجھو۔ تلقون الیہم بالمودہ، انہیں اپنی صفوں میں شامل نہ سمجھو کہ انہیں دوستی کا پیغام بھیجنے لگو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ تم اس بات سے واقف ہو کہ انہوں نے اس حق و حقیقت سے انکار کیا ہے جسے پروردگار نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، یہ لوگ پیغمبر کو اور تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکال رہے ہیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم میں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم ہماری راہ میں جہاد اور ہماری خوشنودی کے حصول کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اگر واقعاً تم سچ کہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کرتے ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنی صفوں میں جگہ دو اور انہیں اپنا مددگار اور ساتھی بناؤ۔ البتہ بعد کی آیات واضح کرتی ہیں کہ خدا کی مراد کون سے کفار ہیں، اور ان آیات میں کفار کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کے ساتھ خفیہ اور پوشیدہ طور پر محبت کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم خفیہ اور اعلانیہ کرتے ہو میں اس سب سے باخبر ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو کوئی دشمنان خدا کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے آپ کو ان کی صف میں سمجھے گا اور ظاہر کرے گا، وہ راہ اعتدال سے بھٹک گیا ہے۔ اس بات کا ذکر کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات کی شان نزول حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں ہے۔ حاطب بن ابی بلتع ایک کمزور ایمان مسلمان تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے کفار قریش کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو حاطب نے سوچا کہ ممکن ہے پیغمبر کو اس جنگ میں شکست ہو جائے اور اس کے اعزا و اقربا جو وہاں کفار میں رہ رہے ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، جبکہ وہ خود پیغمبر کے سپاہیوں میں شامل ہے۔ اس نے ایک چالاکی کرنی چاہی۔ اس نے سوچا کہ اب جب کہ میں پیغمبر کے ساتھ ہوں، ان کی رکاب میں جہاد کر رہا ہوں اور راہ خدا کے مجاہدین کا ثواب کما رہا ہوں، تو کیوں نہ احتیاطاً کفار کے نام بھی ایک خط لکھ دوں اور ان سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کروں۔ کیا مذائقہ ہے، جب میرا میدان جنگ میں ان سے سامنا ہوگا تو اس خط پر عمل نہیں کروں گا، لیکن کیا حرج ہے کہ میں ایک خط لکھ کر کفار کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لوں اور ان کی ہمدردی حاصل کر لوں۔ خدا بھی خوش ہو جائے گا اور میرے کسی مفاد پر بھی ضرب نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی اور علاقے کے چودھری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دیکھنے والوں میں سے ایک نے کسی ایک شخص سے پوچھا، ان میں سے کون حق بجانب ہے؟ اس نے کہا، دونوں ہی حق بجانب ہیں، دونوں ہی سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ لہٰذا حاطب نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا اور اس پر اپنے دستخط بھی کر دیے تاکہ ان کے علم میں آ جائے کہ حاطب ان کا خیرخواہ، دوست اور مہربان ہے۔ پھر اس نے اس خط کو ایک عورت کے توسط سے مکہ بھیج دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس قصے کا علم ہو گیا۔ حضرت نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ایک یا دو دوسرے افراد کو روانہ کیا اور انہوں نے راستے میں اس عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ ان لوگوں نے اسے ڈرا دھمکا کر اس سے یہ کاغذ برآمد کر لیا۔ پیغمبر اسلام نے حاطب سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم دشمن کے سامنے جنگی اور فوجی راز افشا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں میرے کچھ دوست اور ساتھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں،
مجھے خوف ہوا کہ کہیں انہیں کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا میں نے یہ خط لکھ کر مشرکین کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہا تھا۔ جواب میں آیت کہتی ہے، غلط فہمی کا شکار نہ رہو، ان کے دل تمہارے لیے نرم نہیں ہوں گے۔ جو لوگ فکری لحاظ سے تمہارے مخالف ہیں، وہ لوگ جن کے لیے تمہارا دین، تمہارا ایمان ضرر رساں ہے، انہوں نے تمہارے دین اور تمہارے ایمان کو نابود کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ وہ کسی صورت تمہارے لیے مہربان اور تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ بعد والی آیات اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، یہ اگر تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ اے حاطب بن ابی بلتہ، یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو کل وہ تمہارا کچھ لحاظ کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو یہ اور زیادہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، اور اپنے ہاتھ اور زبان کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے، تمہیں اور زیادہ دبائیں گے، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہیں بے حیثیت اور بے عزت کریں گے، تمہیں ایک انسان نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ مدد تمہارے کسی کام آئے گی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اگر کل یہ تم پر مسلط ہو گئے تو تمہیں ذرہ برابر ایمان قلبی تک رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں مسلمان رہنے اور اسلامی فرائض پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے۔ بعد والی آیت حاطب ابن ابی بلتہ کے عزیز و اقارب اور تاریخ کے تمام حاطب بن ابی بلتوں کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہے۔ ایک دو ٹوک جملے میں کہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کی آسائش کے لیے خدا کے دشمن کے ساتھ ساز باز پر تیار ہو، اور خدا کے ناچیز بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اعضاء کے مفادات کے حصول کے لیے حکم خدا کو نظر انداز کر رہے ہو اور خدا کے دشمن سے دوستی کر رہے ہو۔ آخر یہ اعزا و اقربا اور اولاد تمہارے کتنے کام آئیں گے؟ یہ جوان جس کے روزگار کے لیے تم کفار قریش کے ساتھ ساز باز پر آمادہ ہو، تمہارے کتنے کام آئے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب خدا سے نجات دلا سکے گا؟ یہ بے خبر حاطب اپنے اعزا، احباب اور رشتہ داروں کو نقصان سے بچانے کے لیے کفار اور دشمنان پیغمبر سے ساز باز کر رہا تھا۔ آخر یہ اعزا اور اولاد انسان کے کتنے کام آ سکتے ہیں کہ انسان ان کی خاطر پروردگار عالم کے عذاب اور اس کے غضب کو دعوت دے۔ ترجمہ: تمہارے رشتہ دار، اعزا اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یا اس کے یہ معنی کریں کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، خدا روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، جیسے کہ خداوند عالم سورہ عبس میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنی مہربان زوجہ اور اپنی نور چشم اولاد سے گریز کرے گا۔ سورہ عبس آیت 34 تا 36۔ وہی بچے جن کی خاطر آج تم اس قدر فکر مند ہو، جان لو کہ روز قیامت تم ان سے دور بھاگو گے اور وہ تم سے دور بھاگیں گے، اور یہ دونوں ہی دوسرے انسانوں سے دور بھاگیں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا، ان کے پاس ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی احوال پرسی کا یارہ نہ ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 37۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہ لوگ جو اپنی آل اولاد کے آرام و آسائش کی خاطر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح سے منہ موڑ لینے، بدبختیاں، شقاوتیں اور عداوتیں مول لینے پر تیار ہیں، انہیں قرآن مجید کی اس منطق سے آگاہ ہونا چاہیے، شاید وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے، اے مومنین، یہ بات جان لو کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہ آئے گی، اور روز قیامت تمہارے درمیان مکمل جدائی ڈال دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ یہ حصہ ان آیات کا ٹیپ کا بند ہے۔
اس میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ اے مومنین، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے پیروکاروں میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھو کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں نے کیا کیا، تم بھی وہی کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے زمانے کی گمراہ قوم اور اپنے زمانے کے طاغوت اور جھوٹے معبود سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور تم سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض، دشمنی، کینہ اور عداوت برقرار رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی اور صلح و آشتی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ اور ہمارا عقیدہ قبول کر لو۔ یہاں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اے مومنین، تم بھی ابراہیم کی مانند عمل کرو۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ہر اس چیز سے بیزار ہیں جس کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو، ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت 1-4۔ صرف ایک استثنائی معاملہ ایسا ہے جس میں حضرت ابراہیم نے کفار سے مکمل طور سے رابطہ منقطع نہیں کیا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے دفاع کے لیے خدائے متعال کی جانب سے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے کہا یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں کیونکہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہوں لہٰذا آپ میرے والد ہونے کے ناطے میرے توسط سے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، میں آپ کے لیے درگاہ الہی میں فقط دعا اور استغفار کر سکتا ہوں تاکہ خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ مومن ہو جائیں۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تم مومنین کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، ان لوگوں کے لیے جو خدا اور روز قیامت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے اور اس کے حکم سے منہ پھیرے اور بے توجہی کا مظاہرہ کرے تو خدائے متعال بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے، اور اس کے دامن کبریائی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اگر تم دشمنوں سے ساز باز کرو گے تو تمہارے شرف و انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے گا اور خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہیں ابراہیم کے اس جملے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنے زمانے کے کفار اور گمراہ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ امام سجاد اور ان کے اصحاب صلوات اللہ علیہم اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں سے اسی طرح گفتگو کیا کرتے تھے۔ بہار الانوار میں ایک حدیث ہے جو کہتی ہے چوتھے امام زین العابدین کے ایک ساتھی یحییٰ ابن ام طویل مسجد نبوی میں آتے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، انہی لوگوں کے سامنے جو بظاہر خاندان پیغمبر کے محب تھے، انہی لوگوں کے روبرو جن کے درمیان امام حسن اور امام حسین نے 20 برس تک زندگی بسر کی تھی، انہی لوگوں کے مقابل جو نہ اموی تھے اور نہ بنی امیہ سے وابستہ افراد تھے۔ پھر یہ کیسے لوگ تھے؟ بزدل لوگ تھے جنہوں نے بنی امیہ کی بنائی ہوئی خوف اور گھٹن کی فضا سے ڈر کر واقعہ عاشور اور کربلا میں آل محمد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنے دلوں میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یحییٰ ابن ام طویل اس قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس قرآنی کلام کو دہرایا کرتے تھے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تم سے منہ پھیر لیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے۔ یعنی وہی بات کہتے تھے جو حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے کفار، مشرکین، گمراہ اور منحرف لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ دیکھیے، ولایت وہی ولایت ہے۔ حضرت ابراہیم بھی ولایت رکھتے تھے، امام سجاد کے شیعہ بھی اپنے زمانے میں ولایت رکھتے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے مل کر اور دشمنوں سے جدا رہنا چاہیے۔
اگر امام سجاد کے شیعوں میں سے کوئی شیعہ ان کے زمانے میں خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے دشمن کی صف میں شامل ہوا تو وہ امام سجاد کی ولایت سے خارج ہو گیا، اب وہ امام سجاد کے گروہ میں شامل نہیں ہے، لہٰذا امام سجاد کا قریبی شاگرد ان سے کہتا ہے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تم سے منہ پھیر لیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے۔ یحییٰ ابن ام طویل کا شمار امام سجاد کے بلند پایا اور انتہائی بہترین اصحاب میں ہوتا تھا۔ اس بلند پایا مسلمان کا انجام یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے انہیں گرفتار کر لیا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، ان کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، ان کے بائیں پیر کو قطع کر دیا، ان کے دائیں پیر کو جدا کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، ان کی زبان بھی کٹوا دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس حال میں بھی انہوں نے شیعوں کی تنظیم کی، امام سجاد کے بعد شیعیت کے محل کی تعمیر کی اور اسے مضبوط اور مستحکم کیا۔ دوسری تقریر، امت اسلامیہ کے باہمی تعلقات، اندرونی اور بیرونی تعلقات۔ اسلامی معاشرہ اور وہ سماج جو امت اسلامی کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے اور جسے احکام الہی اور الہی افکار کی بنیاد پر خدا کی معین کردہ مقتدر قوت کے توسط سے قانون سازی اور ان قوانین کے اجراء و نفاذ کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اگر یہ امت اسلامی اس قرآنی معانی میں ولایت کی حامل ہونا چاہیے اور اپنے لیے اس کا بندوبست کرنا چاہیے جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والی تقریر میں کیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دو پہلوؤں کا خیال رکھے۔ ایک پہلو اسلامی معاشرے کے اندرونی روابط ہیں اور دوسرا پہلو اس کے بیرونی روابط، یعنی عالم اسلام اور اسلامی معاشرے کے دوسرے معاشروں اور دوسری اقوام سے روابط و تعلقات۔ اندرونی تعلقات اور روابط کے حوالے سے عرض ہے کہ امت اسلامیہ اس وقت قرآنی معنی کے اعتبار سے ولایت کی حامل ہوگی جب اس کی صفیں آپس میں پیوست، متصل اور جڑی ہوئی ہوں اور اس کے مختلف ارکان اور گروہوں کے درمیان مکمل اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہو، پوری امت اسلامیہ میں کوئی تفرقہ اور اختلاف موجود نہ ہو اور اس کے اندر مختلف صف بندیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ اگر امت اسلامیہ کے اندر دو دھڑے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں تو قرآنی حکم یہ ہے کہ بقیہ مسلمانوں کو ان دو دشمنوں اور باہم برسر جنگ گروہوں کے درمیان صلح و آشتی کے قیام کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ دیکھیں کہ ان دو متحارب گروہوں میں سے ایک صلح و آشتی پر آمادہ ہے لیکن دوسرا اس پر تیار نہیں، یا ان میں سے ایک کی بات ناحق ہے جبکہ دوسرا حق بجانب ہے، اور جس گروہ کی بات ناحق ہے وہ حق بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں، تو اس موقع پر تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اس ظالم گروہ کے خلاف یکجا ہو جائے، اس سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ گھٹنے ٹیک دے۔ سورہ حجرات کی 9ویں آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ نے دوسرے پر ظلم کیا ہو، یعنی جاریت اور ظلم روا رکھا ہو، بدماشی کرنا چاہی ہو، زور زبردستی کرنا چاہتا ہو، تو اس کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ فرمان خدا کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو جائے، یعنی حکم خدا قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ خداوند عالم کا یہ حکم اسلامی معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کی حفاظت کے لیے ہے۔ بیرونی روابط کے حوالے سے عرض ہے کہ امت اسلامیہ کو غیر مسلم دنیا اور اپنی امت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ امت اسلامیہ ذرہ برابر ان کے زیر کنٹرول اور ان کے افکار کے زیر اثر نہ ہو، اور ان کی سیاست کی معمولی سی بھی تاثیر قبول کر کے اپنی خود مختاری سے دستبردار نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک قوم کی حیثیت سے ان کے ساتھ ایک کیمپ میں شامل ہونا اور ان سے پیوست ہو جانا قطعاً ممنوع ہے۔ ایک معروف داستان ہے جس کا ذکر قابل اعتبار شیعہ کتب میں آتا ہے اور جو امام جعفر صادق یا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہما کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے میں عالم اسلام کا سکہ روم میں ڈھلتا تھا۔ اس سلسلے میں روم نے کوئی دھمکی دی جس سے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے خلیفہ وقت کی رہنمائی کی۔ عجیب بات ہے، ہماری نظر سے فقط ایک دو انتہائی استثنائی مواقع ہی ایسے گزرے ہیں
جن میں ائمہ خدا نے حکام کے ساتھ کچھ خوشروئی کا مظاہرہ کیا ہو۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے جہاں امام نے حکام کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ اس طرح سے اپنا سکہ ڈھالو، کیونکہ وہ لوگ چاندی کے سکے کی ڈھلائی کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ لہذا بیرونی روابط کے میدان میں غیر اسلامی گروہوں، بالخصوص اسلام دشمنوں کی ذرہ برابر تاثیر قبول کرنا بھی ممنوع ہے۔ اسلامی معاشرے اور امت اسلامیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیر مسلم دنیا سے اس پر بالادستی کے سوا کسی اور صورت سے روابط برقرار کریں۔ یعنی اگر ایسا ہو کہ امت اسلامیہ اور ایک غیر اسلامی حکومت کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کیا جائے جس میں امت اسلامیہ استحصال کا شکار ہو، جیسے تمباکو والے واقعے میں ہوا تھا جسے آپ سب نے سن اور پڑھ رکھا ہے، تو عالم اسلام کو ایسے کسی تعلق کے قیام کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے سلاطین اور مغل حکمرانوں نے بیرونی ممالک کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ وہاں آئیں اور اپنی کمپنیاں قائم کریں۔ یہ ناجائز اور عالم اسلام کی ولایت کے برخلاف عمل ہے۔ انہیں یہ بات جاننی چاہیے تھی اور سب کو جاننا چاہیے کہ جب ایسٹ انڈیا جیسی کمپنیاں ان کی سرزمین میں داخل ہوں گی تو وہ وہاں کے رہنے والوں پر کیا کیا بلائیں نازل کریں گی، اور اس عظیم بر اعظم کی رگ و پے میں استعمار کو کس قدر نفوذ بخشیں گی۔ عالم اسلام اور امت اسلامیہ کو کسی صورت اس قسم کے روابط اور تعلقات کے قیام کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم غیر مسلم حکومتوں اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عالم اسلام اور امت اسلامیہ سیاسی طور پر دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے۔ یہ سیاسی گوشہ نشینی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ عالم اسلام کو نہ کسی سے تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے، نہ سیاسی روابط اور نہ سفارتی تعلقات، نہ اسے کہیں اپنے سفیر بھیجنے چاہیے، نہ کسی کے سفیر قبول کرنے چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ معمول کے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ولایت نہیں رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جب چاہیں عالم اسلام کو اپنے زیر اثر لے سکیں۔ بس قرآنی ولایت کے دو مظہر ہیں۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر تمام عناصر ایک مقصد، ایک سمت اور ایک راہ پر گامزن ہوں، اور دوسرا یہ کہ امت اسلامیہ اسلامی معاشرے سے باہر تمام اسلام مخالف عناصر اور گروہوں سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ اس مقام پر ایک انتہائی باریک نقطہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ لفظ ولایت کے قرآنی مفہوم کی روح سے ولایت کا مفہوم وہی ہے جس کے شیعہ قائل ہیں۔ یہ جو شیعت میں امام کے ساتھ تعلق کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے، یہ جو ہم امام کے فرمان کو معاشرتی زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ سمجھتے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر ایک معاشرہ اور ایک امت اس مفہوم میں قرآنی ولایت کی حامل ہونا چاہتی ہو، یعنی اگر چاہتی ہو کہ اس کی تمام اندرونی طاقتیں ایک سمت، ایک مقصد کی جانب اور ایک راہ پر گامزن ہوں، اگر یہ چاہتی ہو کہ اس کی تمام داخلی قوتیں اس سے باہر موجود اسلام مخالف طاقتوں کے خلاف صف آرا ہوں، تو اسے اسلامی معاشرے میں طاقت کے ایک مرکزی نقطے کی ضرورت ہے، ایک ایسے محور کی ضرورت ہے جس سے اس کی تمام داخلی قوتیں منسلک ہوں، سب اسی سے ہدایت حاصل کرتی ہوں، سب اسی کی بات سنتی ہوں، اسی کی بات مانتی ہوں، اور وہ امت کی تمام مصلحتوں اور اس کے نقصان میں جانے والے تمام امور سے واقف ہو، تاکہ وہ ایک طاقتور، دور اندیش اور بابصیرت سپہ سالار کی طرح محاذ جنگ پر ہر ایک کو اس کے مخصوص کام پر متعین کرے۔ ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک رہبر، ایک سپہ سالار اور ایک مرکزی قدرت موجود ہو جو یہ بات جانتی ہو کہ تم سے کیا بن پڑے گا، مجھ سے کیا ہو سکے گا، دوسرے انسان کیا کر سکیں گے، تاکہ وہ ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق کام سپرد کرے۔ مثلاً بطور تشبیہ عرض ہے کہ کیا آپ نے قالین بانی کا کارخانہ دیکھا ہے؟ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر قالین بنتے ہیں، ہر ایک شخص کام کرتا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہر بچہ اور ہر بڑا دھاگے سے بنائی کا کام کرتا ہے۔ اگر ان کا یہ کام ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہو، اگر ان کے اوپر ایک بالادست اتھارٹی نہ ہو جو انہیں قالین کا ڈیزائن بتائے، اس کے بارے میں مخصوص ہدایات جاری کرے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے کون سے دھاگے سے کام لینا ہے، اسے کیسے پرونا اور کس انداز سے لے کر چلنا ہے، اگر کوئی ایسی مرکزی اتھارٹی نہ ہو تو پتہ ہے یہ قالین کیسا بن کر تیار ہوگا؟
آپ دیکھیں گے کہ اس کا دایاں حصہ مشرقی انداز کا ہے اور بایاں حصہ مغربی طرز کا۔ قالیچے کے ایک طرف کردی انداز ہے اور دوسری طرف ترکمانی انداز۔ اس طرح ایک بے ترتیب نقش و نگار کی حامل اور ایک ناگوار قسم کی چیز بن کر تیار ہوگی۔ یہ جو آپ قالینوں میں ایک خاص انداز، توازن اور ترتیب دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی تیاری کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہوتی ہیں اور دوسرے ایک شخص مسلسل ان ہدایات کی جانب متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ ولی کی خصوصیات۔ کوئی معاشرہ اگر یہ چاہے کہ اس کی تمام طاقتیں ایک نقطے پر مرکوز ہوں، اس کی کوئی توانائی ضائع نہ ہو اور اس کی تمام قوتیں یکجا ہو جائیں، اپنے مخالف گروہوں، صفوں اور قوتوں کے مقابل ایک بند مٹھی کی صورت کام کریں، تو ایسے معاشرے کو ایک مرکزی قوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک دل اور ایک قلب ہونا چاہیے۔ البتہ اس مرکز اور اس قلب میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اسے انتہائی دانا ہونا چاہیے، قوت فیصلہ کا مالک ہونا چاہیے، ایک انداز فکر کا حامل ہونا چاہیے، اسے راہ خدا میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور بوقت ضرورت اپنے آپ کو بھی فدا کر دینے پر تیار ہونا چاہیے۔ ہم ایسی ہستی کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم اسے امام کہتے ہیں۔ امام یعنی وہ حاکم اور رہنما جو پروردگار عالم کی طرف سے اس معاشرے کے لیے معین کیا گیا ہو، اسی طرح جیسے خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی جاعلک للناس امام، یعنی میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو خدا امام کو نام اور نشان کے ساتھ معین کرتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور بقیہ ائمہ کو معین کیا ہے، یا پھر خدا متعال امام کو نام کے ساتھ معین نہیں کرتا بلکہ صرف نشان کے ذریعے معین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں لفظ امام کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی حکمراں، یعنی وہ ہستی ہو جو جس طرف جائے لوگوں کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، جسے خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، جسے عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، عزم و ارادے کا مالک ہونا چاہیے، اور اسی طرح کی اور باتیں جو امام کے حوالے سے ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ پس ولایت کے قرآنی اصول کی روح سے امام کا وجود لازم ہے، اور اگر یہ عظیم الشان پیکر جس کا نام امت اسلامی ہے زندہ، کامیاب و کامران اور ہمیشہ مضبوط و مستحکم رہنا چاہتا ہے، تو اس کا اس متحرک اور پرہیجان قلب اور ہمیشہ مستحکم اور قدرت مند مرکز سے ربط ضروری ہے۔ پس ولایت کے دوسرے مظہر کے معنی ہیں امت اسلامیہ کے ہر فرد کا ہر حال میں اس قلب امت سے محکم اور مضبوط رابطہ۔ یہ رابطہ فکری بھی ہونا چاہیے اور عملی بھی۔ امام کو نمونہ عمل قرار دینا، افکار و نظریات میں اس کی پیروی کرنا اور افعال، رفتار، سرگرمیوں اور اقدامات میں ٹھیک ٹھیک اس کے نقش قدم پر چلنا ولایت ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے افکار اور اپنے افعال میں علی کے پیرو ہوں۔ آپ کے اور علی کے درمیان ایک مضبوط، مستحکم اور اٹوٹ بندھن قائم ہو۔ آپ علی سے جدا نہ ہوں۔ یہ ہیں ولایت کے معنی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس حدیث کے معنی سمجھ سکتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ اور حصار ہے، جو کوئی اس حصار میں داخل ہوگا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے۔ یعنی اگر مسلمان اور قرآن کریم کے پیروکار افراد فکری اور نظریاتی لحاظ سے عمل، جد و جہد اور سرگرمیوں کے اعتبار سے علی کے ساتھ وابستہ ہوں تو خدا کے عذاب سے امان میں رہیں گے۔ ایک ایسا شخص جو قرآن کریم کو ناقابل فہم سمجھتا ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھتا ہوں اور فکری لحاظ سے علی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، جبکہ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا ناصح ہے جو فریب نہیں دیتا، ایسا رہنما ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ بیٹھا وہ اس کے پاس سے ہدایت میں اضافہ اور گمراہی میں کمی کر کے اٹھا۔ نہج البلاغہ خطبہ 174۔ علی قرآن مجید کا اس طرح تعارف کراتے ہیں اور لوگوں کو اس کی جانب مائل کرتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں،
کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ علی راہ خدا میں اپنا پورا وجود فدا کرنے پر تیار ہیں، یہ ہے علی کا کردار، جبکہ یہ شخص راہ خدا میں اپنا ایک پیسہ، اپنی جان، اپنا معاشرتی مقام، اپنی راحت و آرام، اپنی قیادت و سرداری قربان کرنے کو تیار نہیں۔ کیا ایسا شخص علی کی ولایت رکھتا ہے؟ علی کی ولایت ایسا شخص رکھتا ہے جس کا فکری اور نظریاتی لحاظ سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی علی کے ساتھ اٹوٹ بندھن قائم ہو۔ اگر آپ درست طور پر غور و فکر کریں تو ولایت کے جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں وہ ولایت کے کیے جا سکنے والے دقیق ترین اور ظریف ترین معنی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ہم قرآن کریم کی سورہ مائدہ سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان آیات میں ولایت کے ایجابی پہلو یعنی داخلی تعلق کے قیام کا ذکر بھی ہوا ہے، اور ولایت کے سلبی پہلو یعنی خارجی تعلقات کے توڑنے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان آیات میں ولایت کا وہ دوسرا پہلو یعنی ولی کے ساتھ اتصال و ارتباط بھی بیان کیا گیا ہے۔ ولی یعنی وہ قطب، یعنی وہ قلب، یعنی وہ حاکم اور امام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ولایت سے ماخوذ ہے۔ ولایت یعنی پیوستگی، ولی یعنی پیوستہ اور جڑا ہوا۔ یہود و نصارہ کو اپنے سے نہ جوڑو، ان سے منسلک نہ ہو، انہیں اپنے لیے اختیار نہ کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسروں کے اولیاء اور ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ علیحدہ علیحدہ بلاکوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی زبان میں وہ تمہارے دین کی مخالفت میں یکجا ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو کوئی ان سے تولا کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تولا یعنی ولایت کو قبول کرنا۔ جو کوئی ان کی ولایت کے دائرے میں قدم رکھے گا اور اپنے آپ کو ان سے منسلک کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرے گا۔ موضوع الف، بیرونی تعلقات۔ تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر دشمنان دین کے کیمپ کی جانب جاتے ہیں۔ وہ اس بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ معمول کے مطابق چل کر ان کی طرف جائیں، بلکہ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے قریب جانے پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کی صفوں میں پوری طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ دشمنان دین سے اور جن کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ دین کے مخالف ہیں ان سے کیوں اس قدر ملے بیٹھے ہو، اور کیوں تم ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہو، تو وہ آپ کے جواب میں عذر تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل اور درد سر کھڑا نہ ہو جائے۔ کیسے سنے ہوئے سے الفاظ لگتے ہیں۔ خدا ان کے جواب میں فرماتا ہے، ترجمہ: امید ہے کہ خدا مومنین کے گروہ کو فتح نصیب کرے گا یا ان کے مفاد میں اپنی طرف سے کوئی حادثہ وجود میں لے آئے گا، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو اس وقت ان کے ساتھ مل جانے والے یہ بدبخت لوگ پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے کیسی غلطی کی تھی، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ مومنین کو اس طرح کامیابی اور قوت نصیب ہوگی تو ہم دشمن دین اور دشمن خدا کے ساتھ نہ ملتے، اپنے آپ کو بے عزت نہ کرتے۔ جب انہوں نے دشمنان خدا کے ساتھ ساز باز کے ذریعے اپنے آپ کو رسوا کر لیا تو ترجمہ: صاحبان ایمان کہیں گے کہ کیا یہی مومنین تھے، یہ خوش ظاہر اور وجیح چہرے جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہم خیال ہیں، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ یہ لوگ باتیں تو اس قسم کی کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ ان کا ظاہر تو اچھا نظر آتا ہے لیکن ان کا دل میلا، سیاہ اور نفاق سے آلودہ ہے۔ اس دن مومنین کہتے ہیں کہ عجیب ہے، یہ لوگ کیسی کیسی قسمیں کھاتے تھے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی سخت اور شدید قسمیں کھائی تھیں؟ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہم خیال اور ہم فکر ہیں۔ ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ لوگ سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 51 تا 53۔
یہ آیات یہاں تک بیرونی تعلقات کے بارے میں تھیں۔ موضوع بے، اندرونی تعلقات۔ انہی آیات کے تسلسل میں اندرونی تعلقات کے بارے میں غور و فکر کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے۔ خدا کے دین کی نشر و اشاعت کی وہ ذمہ داری جو تم نے خدا پر ایمان کے ساتھ قبول کی ہے، اگر تم اس سے سبکدوش ہونا چاہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے سے کتراؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بوجھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی، یہ افتخار ایک دوسری قوم کو نصیب ہو جائے گا۔ ترجمہ: تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ گیا اور مرتد ہو گیا تو خداوند عالم ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے خود خدا کو محبت ہوگی اور وہ بھی خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ کیا ہم خدا سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ بسا اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن سے خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہمارے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ اس بارے میں قرآن کریم میں ایک نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت کرے۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ پس یحبہم و یحبونہ، یعنی وہ لوگ احکام الہی کے 100% تابع ہوں گے اور خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ ایک دو طرفہ خاصیت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان لوگوں میں پائی جانے والی صفات میں سے ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے منکسر اور خاکسار ہیں۔ یہ خاکساری مومنین کے ساتھ ان کے انتہائی گہرے بندھن اور تعلق کی علامت ہے۔ ان لوگوں میں عام مسلمانوں کے سامنے کسی قسم کی نخوت، غرور اور خواہ مخواہ کی خود پسندی نہیں پائی جاتی۔ یہ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، انہی کے ہمراہ اور ہم سفر ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے فاصلے پر رہتے ہوں اور کبھی کبھار ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکسار اور منکسر۔ اعزت علی الکافرین، کفار، دشمنان دین اور مخالفین قرآن کے مقابل سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوتے، ان کے سامنے سر اٹھا کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گرد فکر اسلامی کا ایسا حصار اور دائرہ کھینچا ہوا ہوتا ہے کہ کسی صورت کفار سے متاثر نہیں ہوتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ انتہائی بہادری اور دلاوری کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ خدا کا وہ لطف، فضل اور تفضل ہے جو وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 54۔ بعد والی آیت اس قلب، اس امام اور اس پیشوا سے اسلامی معاشرے کے مختلف حصوں کے تعلق کے بارے میں ہے۔ خوب غور کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ مسائل جن کے بارے میں اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ قرآنی مسائل نہیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن کس طرح صراحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے بیرونی روابط کے بارے میں گفتگو کی، اندرونی روابط کے بارے میں بات کی۔ اب اندرونی روابط کے مرکزی نقطے یعنی امام اور پیشوا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، قائد اور رہبر کے متعلق بات کرتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولی اور قائم امر وہ ہستی جسے اسلامی معاشرے اور امت اسلامیہ کی تمام سرگرمیوں کا محور و مرکز ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں اسی سے ہدایات لینی چاہیے، وہ خدا ہے۔ لیکن خدا مجسم ہو کر تو لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا اور انہیں بنفس نفیس امر نہیں تو نہیں کر سکتا۔ پس پھر یہ محور و مرکز کون ہے؟ ورسولہ، واضح ہے کہ رسول اور خدا کے درمیان کسی قسم کی رقابت اور تنازع نہیں، پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے، انک میتم وانہم میتون، رسول بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ پس رسول کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہوگی اسے بھی واضح ہونا چاہیے، لہذا خداوند عالم ان ہستیوں کا تعارف کراتا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ لیکن کیا کسی کا بھی صرف صاحب ایمان ہونا کافی ہوگا؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے، اس میں دوسری صفات بھی پائی جانی چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں